بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ یہ ویڈیو سنیے۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک انجینئر نے کچھ سوالات کیے ہیں، یہ آپ سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیدات کے سٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں، جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے۔ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے، باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں، اس انڈرسٹینڈنگ کو، کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہے۔ تو اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ گیا آپ سر میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں۔ جزاک اللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھا جا، حدیث سے نہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے، جی انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ یہ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر، کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے؟ حدیث ہو جائے گا، پوچھو ان سے، سمپل ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف۔ کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر رہتی تو کامنٹری اٹ از کالڈ اٹ سیلف۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث، اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، بعد میں آئیں گے۔ دو بنیادیں اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث۔ اس انجینئر کا سوال تھا کہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے صرف اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن کو سمجھو قرآن کے ٹرانسلیشن سے۔ یہ انجینئر نے ان صاحب کا نام نہیں لیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اور میں بھی سمجھ گیا ہوں۔ یہ جناب ہیں، ہمیں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جناب محمد شیخ صاحب ہیں جن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ محمد شیخ صاحب جو ہیں، اگرچہ بہت سی باتیں ان کے درست ہیں، اور بہت سی باتیں محل نظر ہیں، لیکن یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن قرآن ہی سے لی جائے گی، اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے صرف قرآن ہی کا لیا ہے۔ یہ بات محمد شیخ صاحب کی بالکل درست ہے۔ تو اس کے جواب میں محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا، میں بہت سمجھدار ہوں۔ قرآن میں کئی آیتیں آئی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اوبے اللہ اینڈ اوبے رسول۔ کیسے کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں؟ ان کی ٹیچنگ زندہ ہے، اللہ کے رسول کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب ان سے انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اوبے اللہ اوبے رسول، تو کیسے، کہاں سے کریں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ حدیث، سمپل۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے، کہتے ہیں اول قرآن کی تشریح خود قرآن سے، یہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد پھر حدیث۔ اب یہ ان کا بیان ختم، میں اپنا جواب دیتا ہوں۔ محترم ذاکر نائک صاحب،
بات تو یقیناً سمپل ہے، سمپل ہی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کلیئرلی کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بالکل سمپل۔ بہت سی آیات ہیں، ایک نہیں، آیات بھری پڑی ہیں، لیکن پھر آگے سمپل تو تھا، اللہ کا جو کچھ فرمان ہے قرآن میں وہ تو سمپل ہے، کمپلیکیشن تو آپ نے پیدا کیا ہے، آپ کے علماء نے، آپ کے ائمہ نے کیا کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا دیکھیں کہ قرآن میں نہ صرف اطاعت کی آیات ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی رسول کی، بلکہ اس سے آگے پھر پریکٹیکل بھی جو ہے وہ رسول کی انوالومنٹ ہے، فزیکلی انوالومنٹ بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے مال فے، یہ اللہ کا بھی ہے رسول کا بھی ہے۔ اچھا پھر آگے کہتا ہے تمہیں مال فے میں سے جتنا تمہیں دے لے لو، اور جتنا مال روک لے اس پر اصرار مت کرو۔ جو رسول تمہیں دے، مال کی بات ہو رہی ہے، احکام کی بات نہیں ہے یہاں پر، مال، اس مال میں سے جتنا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جو روک لے اس سے رک جاؤ، اس پر اصرار مت کرو۔ 59/7 59/7۔ اب یہ مال جو اکٹھا ہوا ہے اس میں سے جو جتنا دے، جتنا رسول تمہیں دے لے لو، تو کیا یہ کام حدیث کرے گی؟ حدیث یہ کام کر سکتی ہے؟ ذرا غور کرتے جائیے گا آیات پر، کیا حدیث یہ کام کرے گی کہ اس نے اتنی ایفرٹ کی ہے اس کو اتنا دے دوں، اس نے تھوڑی سی جو ہے کم محنت کی ہے اس کو اتنا دے دوں، اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے اس کو زیادہ دے دوں؟ یہ تمام کام جو ہے کہ رسول جتنا دے اتنا لے لو، اور جو نہ دے اس سے تم اصرار مت کرو، رک جاؤ، تو یہ کام کیا حدیث کرے گی؟ حدیث کی کتاب کرے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں غور کریں نا، غور کرنے کے لیے ہے نا آیات 59/7۔ اسی طرح سے مال غنیمت کے لیے بھی ہے کہ مال غنیمت جو ہے اللہ رسول کا ہے۔ پھر اور آگے چلیں، اس سے بھی بڑی آیت، شہر میں افواہیں پھیل جاتی ہیں، بعض دفعہ کوئی افواہ اڑا دیتا ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے ان افواہوں کو پھیلاؤ مت، ان افواہوں کو پھیلاؤ مت، ان افواہوں کو یا تو پہنچا دو اپنے قریبی جو تمہارے عمرہ ہیں، علاقائی عمرہ، اور ان کو پہنچاؤ رسول کے پاس، فردوہ الی الرسول، ان کو پہنچاؤ رسول کے پاس۔ 4/83۔ اب بتائیے، اور پھر آگے سے آج کے اندر ہے کہ وہ تاکہ وہ اپنی ٹیم کے ذریعے سے اس کی انویسٹیگیشن کر لے کہ اصل معاملہ کیا ہے، تحقیقات کر لے، بات پھیلنے نہ پائے۔ تو مجھے بتائیے یہ کام کیا حدیث کی کتاب کرے گی؟ یہ تو رسول کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ رسول ہی کہتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ پہنچا دو حدیث کی کتاب کے پاس، وہ کر لے گی یہ کام، نہیں کر سکتی نا۔ غور کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر اتنی بڑی بات یہ کہ اللہ کی اطاعت جو دین اسلام کی اساس ہے، اللہ کی اطاعت دین اسلام کی اساس ہے نا، تو اللہ کی اطاعت بھی ممکن نہیں، اللہ نے اپنی اطاعت بھی مشروط کر دی رسول کی اطاعت سے، کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، 4/80، 4/80، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس کے لیے بھی رسول چاہیے، اللہ تو نہیں کہا کہ جس نے حدیث کی کتاب کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتاب کی تو اطاعت ہوتی ہی نہیں ہے، کتاب کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، کتاب کی اتباع تو ہو سکتی ہے، اطاعت نہیں ہو سکتی، اطاعت ہمیشہ زندہ شخص کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی اطاعت بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو زندہ تو موجود ہے لیکن ویزیبلی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اطاعت کے لیے کہ اتھارٹی کا سامنے ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے، وہ حکم دے یہ کرو، لہذا اللہ کی اطاعت بھی ممکن نہیں ہے بغیر رسول کی اطاعت کے۔ رسول کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ نوٹ کرتے جائیے آپ۔ آیات بھری پڑی ہیں جناب، بھری پڑی ہیں، ہر جگہ اطاعت رسول ہی کی ہے، نہ کہیں نبی کی اطاعت، ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ اطیعوا النبیہ، نہیں، ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ اطیعوا محمد، نہیں، اسے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ اطیعوا القرآن، نہیں، نہ نبی کی، نہ محمد کی، نہ قرآن کی، نہ کتاب کی، کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے۔
ہر جگہ رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، سمپل، یہ سمپل ہی تو ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ کہاں ہے رسول، وہ تو انتقال کر گئے. اب اس نقطے کو سمجھیے گا ذرا، کہاں ہے رسول، وہ تو انتقال کر گئے. کس نے کہا آپ سے کہ رسول انتقال کر گئے؟ کس نے کہا؟ کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہے کہیں قرآن میں؟ سپوز اگر انتقال کر گئے تو یہ بات اللہ کو معلوم نہ تھی؟ تھی یا نہ تھی؟ پھر اس نے ہر جگہ رسول کی اطاعت کیسے رکھ دی؟ رسول کا مال رسول تقسیم کرے گا، رسول افواہوں کی تحقیق کرے گا، یہ آیتیں، یہ احکامات کیوں رکھ دیے؟ اگر انتقال ہی کر گئے تو کہ فوت شدہ شخص یہ کام کرے گا؟ اللہ کو پتہ نہ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ انتقال کیا، اور اس کی تمام ذمہ داریاں قرآن میں موجود ہیں، اسلام میں رکھ دی ہیں ذمہ داریاں اس کی، کہ رسول نے یہ کرنا ہے. اگر رسول واقعی انتقال کر گیا ہوتا تو اللہ کو معلوم نہ تھا کہ ایک فوت شدہ شخص کو یہ فزیکل کام کیسے لگائے گا اس کے ذمہ؟ یہ تو اللہ پر ہی لا علمی کا اتہام اور الزام لگا دیا آپ نے، لا علمی میں. بظاہر نہیں، آپ بظاہر نہیں کہہ سکتے آپ، یہ تو مجھے معلوم ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا. لا علمی میں الزام لگ رہا ہے اللہ کے اوپر آ کر. سوچیں ذرا، بات تو سمپل تھی نا. اللہ جب یہ تمام سارے کام رسول کے ذمہ لگا رہا ہے تو رسول کو زندہ حاضر سروس اتھارٹی سمجھ کر ہی تو لگا رہا ہے نا. پیچیدگی کہاں ہے؟ پیچیدگی تو آپ نے پیدا کی ہے یہ کہہ کر کہ رسول کا انتقال ہو گیا. یہ پیچیدگی تو آپ نے پیدا کی ہے، تضاد تو آپ نے پیدا کیا ہے یہ کہہ کر کہ کہاں ہے رسول. اور یقیناً یہ حیران کن بات ہے، یقیناً حیران کن بات ہے، کیونکہ آپ نے 1400 سال سے تصویر کا رخ اس طرح کا دکھایا ہے، آپ نے نیریٹو یہ بنا رکھا ہے. تو حیرانگی کی تو بات ہے نا، پھر پبلک تو حیران ہوگی، حیران کن بات تو ہے یہ. اب میں ان تمام لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں کہ جو جامد مقلد ہیں، بلائنڈ فالوور. میں مخاطب ہوں محققین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نظام گورننگ سسٹم، کسی بھی ایزم کے جو مرکزی اور بنیادی عہدے ہوتے ہیں، تو کیا کبھی اس عہدے کی بھی موت ہوتی ہے؟ کیا عہدے کی موت ہوتی ہے؟ عہدے کی موت تو نہیں ہوتی. موت تو اس پر تعینات آفیسر کی ہوتی ہے، عہدے دار کی ہوتی ہے. اس پوسٹ پر جو موجود ہے، اس پر جو تعینات افسر ہے، اس کی موت ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسرے شخص آ جاتا ہے. پرائم منسٹر ایک عہدہ ہے، ایک شخص مرے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا مرے گا تیسرا آ جائے گا، ایک ریٹائر ہو جائے گا دوسرا آ جائے گا، ایک چلا گیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا. عہدے پر تو یہ کچھ ہوتا ہے، عہدہ تو ختم نہیں ہوتا. عہدہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ کسی نظام کا جو عہدہ فکس کیا جاتا ہے، کیا وہ مرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ مر جائے گا یہ مر جائے گا تو عہدہ ہی ختم؟ رسالت دین اسلام کا ایک بنیادی عہدہ ہے، پورا اسلام اس پر گھومتا ہے، رسول پر. رسول یہ کرے گا، رسول یہ کرے گا، رسول یہ کرے گا. جتنی باتیں قرآن نے دی ہیں وہ تو آئین اور دستور کی حیثیت رکھتی ہیں، پرماننٹ ہیں، غیر متبدل ہیں، انچینجیبل ہیں. اس کے ذیلی احکامات جو انتظامی معاملات کے بنائے جائیں گے وہ تو رسول بنائے گا اپنی شورا کے ذریعے سے. یہ قرآن کا قانون. شاورہم فی الامر، معاملات کو طے کرنے میں آپ مشورہ شورا سے بھی کام لیجئے، مجلس شورا بٹھائیے. تو وہ سارے کام جو قرآن نے فکس نہیں کیے ہیں ان کو رسول دیکھے گا، اور وہ رسول جو ہے وہ ان کے بائی لاز بنائے گا، ان کو ترتیب دے گا، انتظامی معاملات میں چلائے گا. تو رسول تو مرکزی عہدہ ہے، یہ پوسٹ ہے. یہ اس پر تعینات رسول اس کا عہدے دار ہے. عہدے دار کوئی شخص ہوتا ہے، عہدے دار کی وفات کے بعد وہ سیٹ برقرار رہتی ہے، اس کی جگہ نیا عہدے دار آ جاتا ہے. یہی تو اصول ہے ہر جگہ پر دنیا میں. کیا کہا جائے گا کہ پرائم منسٹر کا تو انتقال ہو گیا، اب یہ سیٹ ہی ختم کر دو، یہ عہدہ ہی ختم کر دو اس سسٹم سے، نظام سے. یا سابقہ عہدے دار کی توان عمری لکھ کر
اس کے نام سے ایک کتاب لکھ کر، جو اس نے خود بھی نہیں لکھی، اس کے نام سے آپ ایک کتاب لکھ دیں کہ یہ ایسا کرتے تھے، یہ ایسا کرتے تھے، یہ ایسا کھاتا تھا، ایسا پیتا تھا، پرائم منسٹر ایسی مانگ نکالتا تھا، 3 سلائی سرما لگاتا تھا، وغیرہ وغیرہ لکھ کر سیٹ پر رکھ دو، اور اب یہ کتاب جو ہے اس عہدے کی جگہ کام کرے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں مخاطب ہوں اہل علم سے. کوئی بے وقوف ہی ایسی بات کرے گا کہ عہدے دار کی جگہ کوئی کتاب کام کر جائے گی؟ کتاب کے افواہوں کی انویسٹیگیشن کرے گی، کتاب کے مال غنیمت تقسیم کرے گی انصاف کے ساتھ. کتاب کے تنازع ہوتا ہے، ڈسپیوٹس کو حل کرے گی. تنازعات کا حل کرنا تو زندہ اتھارٹی کا کام ہوتا ہے. تنازعات حل کرنا 4/59 کہتا ہے کہ 4/59 میں کہتا ہے قرآن، کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. 4/59 اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کے ذریعے سے، اور تم میں جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو. پھر اگر تم میں کوئی تنازع، کوئی ڈسپیوٹ بن جائے، یعنی تم میں اور صاحب امر علاقۂ عمرہ ہے، کوئی ڈسپیوٹ بن جائے، کوئی تنازع بن جائے، تو اس ڈسپیوٹ کو لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف. تو فریقین تو کبھی تنازع کا حل نکال ہی نہیں سکتے، یہی کچھ ہوتا ہے، فریقین نہیں نکال پاتے ہیں. تو پھر تھرڈ پرسن کی طرف اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، وہ اتھارٹی جو اس سے ہائر اتھارٹی رکھتا ہو. دونوں فریق کے دلائل سن کر وہ فیصلہ دے گا، دونوں طرف کے دلائل سنے گا اور پھر فیصلہ دے گا، اور فیصلہ دے گا رسول کتاب کی روح سے. کتاب نے فیصلہ خود نہیں کرنا ہے، کتاب کی روح سے فیصلہ دے گا. وہ تھرڈ پرسن ہے رسول. جب بھی کبھی دو پارٹیز کے درمیان تنازع کھڑا ہوگا تو اس کو حل ان سے بڑی اتھارٹی نے کرنا ہوتا ہے، اور اسلام میں وہ اتھارٹی رسول اللہ ہے. رسول اللہ. اب دیکھیں دوسری آیت رکھتا ہوں، کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. 4/65 قسم ہے آپ کے رب کی، کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے باہمی تنازعات میں اے رسول تجھے اتھارٹی نہ بنائے. یہاں یہ کا کی ضمیر جو ہے یہ رسول کی طرف جا رہی ہے. اس سے پیچھے والی آیت دیکھ لیجیے 4/64 میں دیکھ لیں. تو ڈسپیوٹ کا فیصلہ کتاب کبھی نہیں کرتی، کتاب کی روح سے جج کیا کرتا ہے. عدالت میں قانون کی کتابیں ٹیبل پر سجا کر رکھ دیجیے آپ، جج غائب کر دو، جج نہیں آیا تو کیس کا فیصلہ کیا یہ کتابیں دے دیں گی؟ کہا جائے کہ جج صاحب تو نہیں آئے، آج چھٹی پر ہیں، لہذا آج یہ ججمنٹ یہ کتابیں دیں گی، کیس کا فیصلہ کتابیں کریں گی. کوئی تسلیم کرے گا اس کو؟ کوئی عقل مند تسلیم کرے گا اس کو؟ کتابیں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ساکت اور جامد ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی روح ہے، دونوں طرف کے دلائل سن کر پھر اس کی روح ہے، جج نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. بھائی صاحب، اللہ نے رسول اللہ کا عہدہ ختم کیا ہی نہیں ہے، عہدے ختم ہوتے ہی نہیں ہیں. عہدے جب ختم ہوتے ہیں جب ان کا کام ہی ختم ہو جائے، فنش ہو جائے، اب ان کا کام ہی نہیں بچا. اللہ نے تو 20 کام لگا رکھے ہیں رسول کے ذمہ. قرآن میں دیکھیں آپ، کہاں کام ختم کر دیا رسول کا. نبی کا کام ختم ہو گیا تھا، نبی کا کام ختم ہو گیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، اس دور میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. 5/3 کلام بھی مکمل ہو گیا. کلام مکمل، جو کلام وحی کے ذریعے کلام آتا تھا نا، نبی کے اوپر کلام اترتا تھا وحی کے ذریعے سے، وہ کلام ہو گیا مکمل. کیا تھا؟ تمت کلمت رب کا 6/115 تمام ہو گیا تیرے رب کا کلام، اب کلام نہیں آئے گا. دین بھی مکمل، کلام بھی مکمل، لہذا نبی کی ضرورت بھی ختم. نبی کی ضرورت ختم. رسول کا عہدہ انتظامی عہدہ تھا، اس لیے تمام کام رسول کے ذمہ لگایا اللہ تعالیٰ نے. رسول کرے گا، رسول کرے گا، رسول کرے گا، اطاعت بھی رسول کی، نہ نبی کی نہ محمد کی. تو رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا تھا، وہ تو نبی کا عہدہ ختم کیا تھا اس نے. آپ دیکھ لیجیے، آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں آیات پر؟ مولوی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھا کریں نا. اقبال کہتا ہے اے مسلمان
قرآن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین 33/40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، پر لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیین کو ختم کرنے والے ہیں، نبیین کے عہدے کو سیل کرنے والے ہیں۔ سیل، خاتم، یہ ختم بھی ہم نہیں کہیں گے، ختم کر کے سیل کر دینا، خاتم۔ اس مہر کو کہتے ہیں کہ جو کسی پیکٹ کو بند کر کے اس کو پھر سیل کر دیا جائے اور مہر لگا دی جائے، اس مہر کو کہتے ہیں خاتم۔ سیل کر دیا، اس چیپٹر کو کلوز کر دیا اللہ نے نبی محمد پر۔ خاتم النبیین والرسول نہیں کہا۔ آپ دیکھیں کیا کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ، کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ خاتم النبیین والرسول نہیں کہا اس نے، اس لیے کہ رسول کا عہدہ ختم کیا ہی نہیں ہے اس نے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ رسول کی اطاعت رکھی ہے، ساری ذمہ داریاں رسول کے سر ڈالی ہیں، اس لیے کہ اس عہدے کو تو ختم نہیں کیا تھا اس نے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو غور کرتے ہیں، جامد مقلدین سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ نے تو نہیں کہا خاتم النبیین والرسل، کیا اس کے لیے کہنا مشکل تھا؟ بلکہ اگر عہدہ ختم کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پر لازم تھا کہ وہ کہتا، اتنی بڑی بات تو اس کو بتانی چاہیے تھی، اس کو مبہم نہ چھوڑتا، کہنا ہی تھا، اس کا کام تھا یہ بتاتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس عہدے کے تمام ذمہ داریاں بھی ختم کرتا۔ اس نے تو نہ عہدہ ختم کیا نہ ذمہ داریاں ختم کی، نبی کا عہدہ ختم کیا اور اس کے بعد کے لیے نبی کی کوئی ذمہ داری رکھی بھی نہیں، نبی کی کوئی ذمہ داری رکھی بھی نہیں، نبی کا عہدہ بھی ختم، نبی کی ذمہ داری بھی ختم۔ وہ کتاب ہمیں تھما کر دے کر چلے گئے، رسول کا عہدہ باقی رکھا۔ اچھا اب آگے چلیے، رسول کا عہدہ ایک یعنی وہ عہدہ تھا جو قیامت تک چلنا تھا، تا قیامت چلنا تھا، ہر تھوڑے دن کے بعد اس کا انتخاب ہونا تھا، ہر تھوڑے دن بعد انتخاب ہونا تھا، تو اس کو بار بار تو منتخب کرنے سے رہا اللہ تعالیٰ منتخب کیا کرتا تھا سابقہ دور میں، جب نبوت جاری تھی۔ رسول کا عہدہ یہ رسول کا ایک منصب ہے کہ جو دنیاوی منصب ہے، دنیا کے اندر جیسے کہا جائے نا کہ کسی کو کہا جائے کہ پہلوان، یہ اس کا ایک وصف ہے، اس کا ایک کہ یعنی اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو پہلوان کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے رسول ایک وصف ہے، زمینی وصف کسی شخص کا، اسی لیے جو ہے رسول جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں استعمال ہوا۔ نبی نہیں ہو سکتا، نبی زمینی وصف نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو بات کو ذمہ داری سے پہنچانا جانتا ہو، کھرا ہو، لاگ لپیٹ نہ کرتا ہو، لیڈرانہ صلاحیتوں کا مالک ہو، ساتھ مل کر جو ہے وہ مشکل حالات میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، تو یہ لغوی معنی ہے رسول کے۔ تو ایسا شخص کسی ایسے شخص کے وصف جس کے اندر وہ اوصاف ہوتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ چنا کرتا تھا نبوت کے لیے، اور پھر وہ نبی پلس رسول ہوتا تھا، صرف رسول کے لیے نہیں چنا کرتا تھا۔ وہ نبوت ختم کر دی، چننا بھی ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا ہمیں کہ رسول ان اوصاف کا حامل ہوگا، مومنین تمہارے لیے ہم نے ایک نمونہ دے رہے ہیں، ماڈل دے رہے ہیں۔ تو رسول منتخب کر کے پہلے دیا کرتا تھا، اب اس نے وہ ختم کر دیا۔ وہ تو نبی بناتا تھا، رسول اس رسول کو نبی کا عہدہ بھی سپرد کر دیا کرتا تھا۔ اب نبی بنانا ہی ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ رسول کا عہدہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ چلنا تھا، اور اتنا زیادہ ساتھ چلنا تھا، اتنا اہم تھا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی نہیں۔ اللہ کی اطاعت دین کا اساس تھا نا، دین کی اساس اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی ممکن نہیں بغیر رسول کی اطاعت کے۔ اتنا اہم عہدہ ہے یہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اس نے نہیں کہا کہ میں یطیع الحدیثہ فقد اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ الفاظ چن چن کر رکھا کرتا ہے، چن چن کر. اس نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ 4/80. تو رسول تو قوم کو چاہیے تھا لازمی. تو اللہ نے اس مقصد کے لیے رسول اللہ منتخب کرنے کا مومنین کو ایک ماڈل دے دیا. ماڈل کہ رسول اللہ کے یہ اوصاف ہوں گے، ان اوصاف کا حامل ہوگا رسول اللہ. رسول اللہ ایک عہدہ ہے، اس پر کسی شخص کو چنا جائے گا. لقد کان لکم، اے مومنین تمہارے لیے فی رسول اللہ، رسول اللہ کے عہدے میں، رسول اللہ کے عہدے میں اسوۃ حسنۃ، بہترین ماڈل ہے. اسوہ حسنہ بہترین ماڈل. رسول کا ماڈل رسول بنانے کے لیے یا عوام بنانے کے لیے ماڈل رکھا ہوا ہے کسی بنگلو کا، تو اس کو دیکھ کر ماڈل کو دیکھ کر ویسا بنگلو تیار کرنا یا ایک جھونپڑا تیار کرنا. رسول کا ماڈل رسول کے لیے، جہاز کا ماڈل جہاز کے لیے، رکشے کے لیے نہیں. بنگلو کا ماڈل بنگلو کے لیے. رسول میں اور عام پبلک میں تو زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. اس آیت کو اتنا بگاڑا گیا ہے، بلکہ ہر جگہ ساری آیتوں کو جہاں انہوں نے ہیرا پھیری کرنی تھی وہاں اس میں ٹیمپرنگ کی. آیت میں تو نہیں کر سکتے تھے نا، آیت کے الفاظ میں نہیں کر سکتے تھے، اس کے مفہوم میں کی، ترجمے کے اندر کی. تو رسول کا اور عام پبلک کا تو بہت بڑا فرق ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے کہ رسول مطاع، جس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، مطاع جس کی اطاعت فرض ہو، اور عوام مطیع جس نے اطاعت کرنی ہو. آپ سوچیں تو کتنا بڑا فرق ہو گیا. یہ اطاعت کرنے والے، وہ اطاعت کروانے والا. اطاعت کرنی ہو، یہ تو 180 ڈگری کا فرق آ گیا. عام آدمی رسول نہیں بن سکتا. رسول کے اوصاف رسول کے لیے. مومنین سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ رسول کے اوصاف جو ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، آگے 3 وصف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ان اوصاف کے حامل شخص کو تم ماڈل سمجھ لو، تم ایسا رسول منتخب کر لو. ان بنیادوں پر رسول نے، عام آدمی رسول نہیں بن سکتا. اس آیت کے اندر مومنین کو جمع میں خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے لکم کہہ کر، لقد کان لکم، اے مومنین تمہارے لیے نمونہ ہے. پھر آگے لمن کانا، اس ایک شخص کا جو ان اوصاف کا حامل ہو، اس کو سنگولر میں بیان کیا. کانا، وہ ایک شخص جو ان اوصاف کا حامل ہو، اس شخص میں تمہارے لیے رسول کا بہترین نمونہ ہے. اس شخص کو بطور رسول تم منتخب کر لو. اچھا وہ اوصاف کیا ہیں؟ یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے امید رکھتا ہو. یہ بہت بڑا وصف ہے. یہ اللہ سے امید رکھنا، آخرت پر یقین رکھتا ہو، آخرت کی امید رکھتا ہو کہ میں ان تمام کاموں کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے، یہاں مجھے چاہیے ہی نہیں. اور سب سے بڑھ کر ذکر اللہ کثیرا، ذکرہ نصیحتیں لینا، ذکرہ نصیحتیں کرنا. اللہ سے نصیحتیں لیتا ہو، کمانڈز لیتا ہو، اللہ سے بڑی کثیر تعداد میں نصیحتیں لینے والا ہو، ایکسپرٹ ہو وہ اللہ کی نصیحتوں کا، اللہ کی کمانڈز جاننے والا ہو، بہت بڑا. وذکر اللہ کثیرا، اللہ کی نصائح کا بہت بڑا عالم ہو. یہ موٹی 3 خصوصیات قرآن نے بیان کی ہیں. یہ تو ہو گئی وہ خصوصیات جو اللہ نے بیان کی ہیں. اب بذات رسول کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، پھر سن لیجئے کہ رسول کے اوصاف کہ وہ کہ جو رسول کے اوصاف رکھتا ہو، دیانت داری سے بات پہنچانا جانتا ہو، پوری پہنچائے، اس میں ہیرا پھیری نہ کرے، ذمہ داری سے پہنچائے، لیڈرانہ صلاحیتوں کا مالک ہو، ساتھ مل کر تیر اندازی کرنے والا، یعنی مطلب ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والا رسول، اور رسول کے صفات اس کے اندر ہوں، اور پھر یہ پلس یہ اوصاف بھی ہوں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. ایسے شخص رسول چننے کے لیے تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. یہ اسٹینڈرڈ ہے مومنین. یہ اس آیت کا مطلب 33 کی 21 کا. اس آیت کا کیا حشر کیا ہے یہ میں کیا بتاؤں، آپ خود ہی دیکھ لیں. لیکن اسلام کا سارا ڈھانچہ ہی تبدیل کر کے پیش کیا گیا ہے.
قرآن کا خالص بیانیہ تو اجنبی لگے گئے، ظاہر ہے اجنبی لگے گا، اتنی بڑی بات۔ اب آتے ہیں ہم تعریفات کی طرف۔ اللہ نے ہر جگہ رسول کی اطاعت کہا تھا، انہوں نے تعریف کر کے حدیث کی اطاعت کر دیا۔ اللہ نے کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ کسی رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے، انہوں نے ساری عمارت سنت پر کھڑی کر دی، سنت رسول۔ قرآن اس کو جانتا ہی نہیں ہے کسی رسول کی سنت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا تھا کسی رسول کی کوئی امت بھی ہوتی ہے، انہوں نے امت محمدی لانچ کر دی۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ بھی کسی اور کتاب کی اتباع کرنی ہے، انہوں نے صحاح ستہ اور صحاح اربع لانچ کر دی، سنیوں کی صحاح ستہ اور شیعوں کی صحاح اربع۔ اب سنیوں کا رسول اللہ الگ یہ صحاح ستہ میں، اور شیعوں کے رسول اللہ الگ ان کے صحاح اربع میں، کر لو کیا کرو گے؟ یہ کیسے رسول اللہ ہیں بھائی؟ کیا مذاق کیا ہے عوام کے ساتھ؟ اور اتنا بڑا جرم یہ کیا کہ اللہ نے دائمی کلام، غیر متبدل کلام، صرف کلام اللہ کو قرار دیا تھا، کلام اللہ کو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے کہا تھا لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64۔ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، انچینجیبل۔ یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ گویا کہ یہ کلام اللہ کا، یہ کلام اللہ کا اعزاز ہے، یہ ٹائٹل ہے کہ وہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، انچینجیبل ہے، جو کسی دوسرے کلام کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ٹائٹل کسی دوسرے کلام کو نہیں دیا جا سکتا، ورنہ یہ شرک فی الکلام ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام جیسا دوسرا کلام۔ لا تبدیل لکلمات الرسول، لا تبدیل لکلمات الرسول ہے کہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کے کلام کو بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ آپ نے تعریف کی۔ رسول کا کلام بھی اللہ کے کلام کی طرح سے غیر متبدل بنا دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن لوگوں نے رسول کو فنا کر کے اس کے نام سے کتابیں لانچ کی، انہوں نے رسول کے کلام کو بھی غیر متبدل بنا دیا اسی طرح سے، اور پھر قالا کر کے اس کی کتابیں لکھ ڈالی۔ یہ عقیدہ رائج کیا کہ یہ بھی قرآن کی طرح سے مستقل ماخذ ہے دین کا، قالا کر کے کتابیں جو ہیں وہ تیار کر ڈالی۔ حالانکہ ابدیت صرف کلام اللہ کو حاصل تھی، رسول تو ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت رکھتے تھے، ایڈمنسٹریشن کا ہوتا تھا ان کے پاس، اس کے پاس، اس لیے کہ اس کی اطاعت تو لازمی کرنی تھی، اطاعت تو رسول کی لازمی کرنی ہے۔ بغیر اطاعت کے تو گھر نہیں چلا کرتا، چھوٹی سی فیکٹری نہیں چلتی، تو مملکت کیسے چل جائے گی؟ اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن رسول کی اطاعت انتظامی امور میں تھی، گویا کہ دین کے نفاذ میں تھی، دین کے نصاب میں نہیں۔ نصاب اللہ تعالیٰ کا، نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نصاب اللہ تعالیٰ کا۔ نصاب قرآن کے اندر جو دائمی ہے، رسول کے آرڈرز نفاذ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ میں، اور نفاذی انتظامی آرڈرز، نفاذی آرڈر جو انتظامی آرڈر جو ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتے، یہ وقتی ہوتے ہیں، اپنے دور کے لیے ہوتے ہیں۔ حالات چینج ہو گئے، پھر جو ہے شورا بٹھا کر پھر اس میں تھوڑی تبدیلی کر لی، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے۔ باؤنڈری جو کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی باؤنڈری ہوتی ہے، وہ قرآن ہے، اس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے پھر جو ہے اس کی لیجسلیشن کر لی جاتی ہے۔ جیسا قاضی کا فیصلہ، جج کا فیصلہ اپنے موجودہ مقدمے کے لیے ہوتا ہے، وہ قانون نہیں بنتا۔ جج کا فیصلہ کبھی قانون نہیں بنتا، جج کے فیصلے کی اطاعت تو کرنی ہے، لیکن وہ بطور قانون نہیں، بحیثیت قانون نہیں بنے گا۔ وہ قانون ایک الگ رہتا ہے، جج کا فیصلہ الگ رہتا ہے۔ اسی طرح سے مجلس دستور ساز جو ہے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، یہ الگ ہوتی ہے، جو اساسی قانون پر کام کرتی ہے، اور مجلس مقننہ یہ الگ ہوتی ہے، لیجسلیچر اسمبلی یہ الگ ہوتی ہے۔ وہ الگ ہوتی ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر، آئین کے دائرے میں رہ کر ذیلی قوانین مرتب کرتی ہے، بائی لاز مرتب کرتی ہے۔ بس قرآن کا دیا ہوا سسٹم یہ تھا کہ ہر دور میں قرآن بطور آئین
بطور کانسٹیٹیوشن، اور ضرورت اور حالات کے پیش نظر اس کے انتظامی معاملات، اس کے بائیلاز رسول اپنی شورا کے ذریعے سے بنایا کرے اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ تغیر و ثبات کا یہ سسٹم چلتا رہے ہمیشہ، تغیر و ثبات اقبال کے الفاظ میں، کہ اسلامی قانون کس طرح سے ہوگا، کہتا ہے چینج ان چینج لیس نیس، یہ اساس ہے اسلام کی، چینج ان چینج لیس نیس، چینج لیس نیس کے اندر چینج لیس نیس یہ قرآن ہو گیا، چینج یہ بائیلاز ہو گئے۔ تغیر و ثبات کے ذریعے سے ہر دور میں حکومت چلتی جائے۔ رسول ایک عہدہ ہے جو مومنین ہر دور میں قرآن کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ کے مطابق سلیکٹ کرتے جائیں گے، نہ مسالک، نہ مذاہب، نہ فقہ، نہ حدیث، نہ ائمہ، نہ ملا، نہ مفتی، پوری دنیا میں اسلامی حکومت جیسے جیسے وسعت پاتی جائے، علاقائی عمرہ کا جو اضافہ ہوتا جائے، علاقائی عمرہ تعینات کیے جاتے رہیں، مرکز ایک، مرکزی رسول ایک، اللہ کی کتاب ایک، اللہ کی کتاب ایک، مسلم امہ ایک، اسلامی ریاست ایک، فوج ایک، کرنسی، سب کچھ ایک، سب کچھ ایک، یہ ہے توحید، ورنہ باقی سب شرک۔ کس جھمیلے میں پھنسا رکھا ہے قوم کو پچھلے 1400 سالوں سے۔ یہ تھا جناب محترم ذاکر نائک صاحب، سمپل اسلام، سمپل اسلام، سمپل ہے بالکل، جو آپ کے بڑوں نے کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ میں آپ کو دوش نہیں دوں گا، آپ تو محض ایک فالوور ہیں، اور آپ کی یہ فیلڈ بھی نہیں ہے۔ آپ کو تو جو پڑھا دیا گیا وہ پڑھ لیا، جو دکھا دیا گیا وہ دیکھ لیا، بس اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ مذہبی مولویوں نے اپنی دکان جما کر رکھنے کے بہت سے ہتھ کنڈے بھی بنا رکھے ہیں، ٹولز، اور بڑے بڑے یعنی کارآمد ٹولز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ اگر صرف قرآن ہی دین ہے، قرآن ہی میں دین ہے، تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، پورے قرآن میں اس نے کہیں نہیں بتایا کہ کیسے کرو، یہ طریقہ، سارا طریقہ حدیث بتاتی ہے۔ تو جناب عالی وہ صلاۃ جس کو قائم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے، وہ صلاۃ تو اس نے بتائی ہے، وہ تو اس نے بتائی ہے، باقی اس کے عملی نفاذ کے مکمل طریقہ کیا ہر دور میں کس طرح اس کے نفاذ ہوگا، نافذ کرنے والا تو رسول اللہ ہے۔ وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ کے بغیر تو دین اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، اس کی تو بہت بڑی انوالومنٹ ہے رسول اللہ کی، حدیث کی نہیں۔ تو رسول اللہ بتائے گا، جو ہر دور میں اپنی شورا کے ذریعے سے طے کرتا جائے گا، ترتیب دیتا جائے گا۔ بس اتنا ہی تو فرق ہے کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ بتائے گا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ آپ رسول اللہ کی جگہ تعریف کر کے کتابیں لے آتے ہو، ہم تعریف نہیں کرتے، ہم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے کہی ہے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہوئے رسول اللہ کو رسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ آپ نے تعریف کر کے اس کو کتاب بنا دیا، حدیث بنا دی۔ اللہ کے ان بتائے ہوئے الفاظ پر ہم عمل کرتے ہیں، آپ عمل نہیں کرتے، آپ نے تعریف کر دی۔ دین کے تمام معاملات رسول کے تھرو چلتے ہیں، فرق یہی ہے کہ ہم رسول کو رسول کہتے ہیں، آپ اسے حدیث کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ دوسرے اینگل سے بات کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث کو رسول کہہ سکتے ہیں یا رسول کو حدیث کہہ سکتے ہیں؟ آیا کہ حدیث کو رسول کہہ سکتے ہیں یا رسول کو حدیث کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، آپ جواب دینے سے قاصر ہیں، نہ اب دے سکتے ہیں نہ کبھی دے سکتے ہیں، نہ ابھی نہ کبھی، نہ آپ دے سکتے ہیں نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے نادانی سے کبھی کہہ بھی دیا کہ ہاں کہہ سکتے ہیں، رسول کو حدیث کہہ سکتے ہیں، تو بیچارہ پھنس جائے گا، بری طرح پھنس جائے گا وہ تو، اس لیے کہ رسول تو جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، جینا مرنا، یہ سارے کام رسول کے لیے ہیں، کہ یہ کام حدیث کے لیے ہوں گے؟
آخر میں عرض کروں گا کہ یہ ہر تھوڑے دن بعد جو ایک نیا نبی، نیا مہدی نمودار ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک پلانٹڈ گیم ہے، یہ بہت بڑی گیم ہے۔ یہ اسی گینگ کی طرف سے جس نے رسول کے عہدے کو منظر سے غائب کر کے اسلام کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مٹا کر رکھ دیا، اور من چاہا اسلام حدیث کی روح سے لانچ کیا، جو چاہا ڈال دیا کالا کالا کر کے۔ نبی بننے کا دعویٰ کوئی کیسے کر سکتا تھا کہ جب اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وہ تو ختم کر دی گئی ہے، نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ ایک شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، حالانکہ یہ بات قرآن نے تو کہیں نہیں بتائی، ورنہ کسی نبی کا دنیا میں سے چلے جانے کے بعد دوبارہ واپس آنا، یہ تو بہت بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کو الفاظ میں بیان کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ملا کی تعویلوں پر چھوڑتا۔ پھر قرآن میں نہ کسی مہدی کا ذکر ہے، مہدی کے آنے کا ذکر ہے، نہ کسی مہدی کا، نہ آنے کا، نہ لفظ مہدی ہی نہیں ہے، نہ کسی دجال کا۔ آنے کے بعد تو چھوڑ دو، لفظ دجال ہی نہیں ہے قرآن میں۔ اور ختم نبوت کا اتنا بڑا ایشو بنایا گیا ہے، یہ باقاعدہ پلان کے تحت اتنا بڑا ایشو بنا دیا کہ اس خوف سے کوئی رسول کے موضوع پر بات ہی نہ کر سکے، اگر سمجھ بھی لے تو بات نہ کرے، کیونکہ انہوں نے یہ بیانیہ بنا رکھا ہے کہ رسول اور نبی ایک ہی سکے کے دو رخ تھے، نبوت ختم تو رسالت بھی ختم۔ لہذا قادیانیت جیسی تحریکوں کو باقاعدہ حکمت عملی کے تحت لانچ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی ہے بہت بڑی، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ اس سورش میں رسالت کی حقانیت، حقیقت سامنے نہ آ جائے کہیں، کوئی اگر اس بات کو سمجھ بھی لے، اس سازش کو بھانپ بھی لے، تو زبان نہ کھولے خوف سے کہ اس پہ قادیانیت کا ٹھپا لگ جائے گا فوراً۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر نہیں آئے گا، انتخاب ہونا ختم ہو گیا۔ سابقہ ادوار میں اللہ نے نبی بنانا ہوتا تھا تو ایسے شخص کو چنتا تھا کہ جس میں رسول کے اوصاف ہوں، نڈر، بے باک، کھرا، لیڈرانہ صلاحیتوں کا مالک، بے لاگ لپیٹ بات کرنے والا، پہنچانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کر دیا کرتا تھا۔ پھر وہ رسول پلس نبی ہوا کرتا تھا، رسول پلس نبی۔ اس پر میرا طویل مضمون موجود ہے، جو سمجھنا چاہے تو یوٹیوب پر نکال کر دیکھ لے، 8 والیومز ہیں اس کا عنوان ہے نبی اور رسول کا فرق۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بہت محنت کی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور دوسروں سے بہت بہتر ہے کہ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔ تقابل ادیان، کمپریٹیو ریلیجنس کہ ماشاءاللہ ماہر ہیں۔ کاش کہ دین اسلام اصل کیا ہے، دین اسلام کی اصل کیا ہے، اس پر بھی غور فرما لیں۔ چلیے میں اختتام کرتا ہوں، والسلام۔